ہمارے یہ اسلاف ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، علم کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان کو اپنے سے کم عمر کے شخص ایسے بریک نکات، ایسے بریک مسائل، ایسے بریک بات سمجھاتے ہیں جس کا پتہ ساری عمر انسان کو نہیں چلتا. تو ڈاکٹر صاحب کا حکم آ گیا ہے، پھر ہاشمی صاحب کا بھی حکم آ گیا. میرے دوست نے بھی اللہ خوش رکھے انہیں. میری دعا ہے کہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کی دنیاوی معاشی مالی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے. تو آج کا موضوع ادب اور عشق کا موضوع ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت علی امیر المومنین شیر خدا ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے، تو کسی نے آپ سے سوال پوچھا، تو آپ نے بڑی تفصیل سے قرآن پاک کی آیتوں کی تفصیلات بتائی، آقا نامدار کے فرمان سمجھائے. سمجھانے کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی محفل میں جا کر سوچا کہ یہ جو علم ہے، یہ اللہ رب کریم کی دین ہے. جس قسم کے یہ بریک بین مسائل بیان کرتے ہیں، عام لوگ بیان مسائل نہیں کر سکتے. تو وہ اہل نظر کے پاس گئے، تو اہل نظر نے کہا یہ حسین کریمین طیبین طاہرین کے نانے کا صدقہ ہے کہ آپ نے ان کے پاس ہر حالت میں دکھ میں سکھ میں غم میں خوشی میں آپ کے پاس رہے. ان کی پریکٹس، ان کی تربیت مکمل طور پر انہی کی ماند ہے. جو ان کے پاس ہے یہ انہی کے پاس ہے. تو اللہ رب کریم ادب فرمائے. ایک مرتبہ امام حسین اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے صاحبزادے گلی میں کھیل رہے تھے. تو بچے تھے، باتوں میں حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے نے کہا کہ تم ہمارے غلام ہو، ہماری حکومت ہے، امیر المومنین تمہارے غلام ہو. تو آپ نے کہا، امام حسین نے فرمانی معاملہ الٹ ہے، بلکہ تم ہمارے غلام ہو. تو جب بات بڑھی نا تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہارے باپ سے پوچھتے ہیں. تو دونوں حضرت عمر بن خطاب کی اس وقت آپ کے سامنے پیش ہوئے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بیٹا دوبارہ بات کو دہراؤ. جب بات کو دوبارہ دہرائی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو کندھے پر بٹھا کر مدینہ رسول کی قبر مبارک کے قریب آ گئے. تو پھر دوبارہ عرض کی کہ جناب والا دوبارہ پھر دہرائیں فکرے. جب امام حسین بچے تھے 2-3 مرتبہ بات کو دہرایا تو انہوں نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، کہ لوگوں عمر بن خطاب کے گواہ ہو جاؤ کہ میرے گلے میں ان کی غلامی کا پڑا ہے. ہمارے علماء عجیب قسم کے فلسفے بیان کرتے ہیں. صحابہ میں اختلاف تھا ہی نہیں، انہیں روزے روشن کی طرح بتایا جاتا تھا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہے. انہیں کسی قسم کا کجی دماغ میں تھی ہی نہیں. اتنا ادب کا تقاضا، صحابہ کرام کا ادب، تابعین کا، ان کو جو ملے ہے وہ ادب سے سب کچھ ملے. مولا کائنات کا امیر المومنین کا صحابہ اس قدر احترام کرتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے، ان سے مسائل پوچھتے، ہر قسم کے مسائل پوچھتے. ان سے اس قدر احترام تھا کہ نگاہیں ٹکٹکی لگا کر دیکھتے نہیں تھے. ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی نہیں تھی. امام حسن ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک سفر آیا. تو آپ وہاں بیٹھ کر وضو کر رہے تھے. کوئی بزرگ بدو علاقہ تھا، ایک بزرگ آپ کے قریب گزرا تو وہ بھی آپ کے پاس ایسے سامنے بیٹھ گیا. اس نے وضو کرنا شروع کر دیا. تو جب وضو کرنا شروع کیا تو امام حسن مجتبہ وضو اپنا مکمل کر چکے تھے، مسجد کوفہ کا واقعہ مکمل کر چکے تھے. تو بزرگوں نے جب وضو میں غلطی کی، غلطی کی، تو آپ نے بڑے ادب اور پیار سے
سرگوشی میں جا کہا کہ اے میرے والد امی احترام سے کہ میں آپ کے میں بچہ ہوں، آپ بڑے ہیں، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، برائے مہربانی میری درستگی کیجیے۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ نے ان کے سامنے وضو کیا تو ان بزرگوں کو احساس ہو گیا کہ میں وضو میں کیا غلطی کرتا تھا۔ حکم ہے جتنے تبا تابعین ہیں جن سے جو درس لیتے تھے، جو سیکھتے تھے، وہ اس قدر احترام کا ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا تھا کہ ملا ان کو ہے اس لیے کہ ادب اور احترام کا تقاضا انہیں کام رکھا۔ ہمارے جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں، امیر محمد صاحب کھڑی کے علاوہ جتنے علماء ہوئے ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے امام ہیں، جتنے سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، تمام تر سلاہر کے اولیاء ہیں، وہ تمام تر اولیاء کو اس طرح سے اس لیے ملا ہے کہ انہیں ادب کے تقاضے کی۔ ایک مرتبہ میں اپنا ذاتی واقعہ بتا دوں ادب کے مسئلے میں۔ ہم پیرا شریف میں تشریف فرما تھے کہ برا عزیز بن سیال شریف والے تشریف لا رہے تھے، پھر کلم علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے۔ یہ ہمارے گجرات ایک گاؤں ہے بوکر شریف، بوکر شریف کے صاحبزادہ زید فاروق صاحب پیرا شریف جا رہے تھے، ضعیف العمری کے باوجود سیال شریف والے پیر کرم علی شاہ صاحب اور عزیز بن سیالوی نیچے تشریف فرمائے۔ ضعیف العمری اب بھائی کرسی دے دیں، کہ بھائی ٹھیک ہے کرسی نہیں چاہیے، لائن بنا کر کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون سی شخصیت نے آنا ہے کہ آپ سادات احترام کر رہے ہو، کسی کا احترام کر رہے ہو؟ آپ ہمیں تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جب زید صدیق صاحب تشریف لائے تو طالب علموں نے علامہ شہباز چشتی جازری والد نے سوال کیا، سال اول کا طالب علم تھا، گولڈ، اس کے پاس گولڈ میڈل ہے۔ انہوں نے کہا قبلہ مجھے یہ سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ زید صدیق صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، آپ سے سب کچھ پڑھا سیکھا ہے، آپ دونوں شخصیات ان کے احترام میں کھڑی ہیں۔ تو آپ بڑے مسکرائے۔ آپ نے کہا شہباز چشتی تجھے یہ شک پڑا ہے کہ ہم زید فاروق صدیقی صاحب کا احترام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ظاہر طور بات ایسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ان کی تیسری چوتھی پشت پر نہیں دیکھا کون کھڑا ہے، اگر تم ان کی تیسری چوتھی پشت پر دیکھتے کون کھڑا ہے تو یہ سوال نہ کرتے۔ تو اللہ رب کریم ہم کو اپنی محفلوں میں قبلہ ڈاکٹر کمار صاحب کا اپنے سینئر کا احترام کرنے کی عطا فرمائے کہ احترام سے درجے سے سب کچھ جاری رہے گی۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے گزارش کی جاتی ہے اور صاحب کہ آپ مہربانی فرمائیں، اللہ خوش رکھے آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے عطیہ کدھر پیش کریں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روز نبی دے آئی امام آکھے میرے حق وچ کرو دعا نانا، لگاں کرن تیاریاں ول کوفے
ਖਤ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬਾਨਾ ਮੌਲਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਤੈਂਥੀ ਮੰਗਣਾ ਯੋਗਦਾ ਨਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਈਦ ਦੀ ਮੂਲ ਨੀ ਬੁਝਣ ਦੇਣੀ ਕੁੰਭਾ ਦਿਆਂ ਗਾ ਕੋਲ ਕਮਾ ਨਾਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਨਬਤ ਹੈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ جناب ماشاء اللہ ਹੱਕ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਦੀ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਜ਼ੁਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਆਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੁਰਬ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਸ਼ਫਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਵਤ ਨੇ ਲਿਆਂ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਮੂਦ ਦੌਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਮੂਦ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ماشاء اللہ جزاک اللہ کوئی تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا 2-4 قدم تیرے لیے عرش بری ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اس موضوع کی نسبت سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی ہے گنبد خضرا کا ذکر ہو رہا ہے نجف اشرف کا ذکر ہو رہا ہے کوفے کا ذکر ہو رہا ہے مجمع مکمل طور پر سنسان بیٹھا ہے بھائی گزارش یہ ہے کہ جب نعت خان اپنے احساس جذبات آپ کو جب وادی مدینہ میں دے کر جاتا ہے تو برائے مہربانی وادی مدینہ میں جائیے جب وہ نجف اشرف کی طرف توجہ لے کر جائے تو نجف اشرف پہنچیے جب کربلا کا ذکر ہو تو سرائے کرب و بلا میں پہنچیے وہاں تصور کیجئے حضرت زین السلام اللہ کا ذکر کیجئے علی اکبر علی اصغر شہدائے کربلا کا ذکر کیجئے اور اپنے تصورات میں وہ نقشہ کھینچیے جیسے نقشہ کھینچا تھا حق بہو نے کہ 18,000 حافظ قرآن جوال حسین دے لڑدے ہو جے ملا سرکار دا کر دے نا کر دین علم وچ ہوندا ماشاءاللہ تے تاں سارے کیوں نے دے چڑھ دے 18,000 جو عالم آئے تے اگے حسین دے مردے تے جے کدے بیت رسولی من دے پھر پانی بند کیوں کر دے تے جے کدے ملا خطا سروردہ کر دے باؤ تے پھر تمبو خیمے کیوں سڑ دے ایک طالب علم ہیں جنہوں نے صحیح سلطان باہو کی زندگی میں بڑی تحقیق کی ہے وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت صحیح سلطان باہو اس واقعہ کو پڑھ کر قبلہ توجہ واقعہ کو پڑھ کر لگاتار روتے تھے فجر کی نماز کفتہ کی نماز پڑھی تو اسی واقعہ کو پکڑ کر لگاتار روتے تھے جب روتے تھے تو ایک مرتبہ ان کو خواب آئی
انہوں نے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری درخواست ہے، یاد رہے اولیاء اللہ، علامہ صاحب نے فرمایا کہ نہ چھیڑ حرکہ پوشوں کو، کیوں؟ یز بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. اگر وہ یز بیضا کی قسم دے دے رب کو تو رب ان کی قسمیں پوری کرتا ہے. تو سید سلطان بہو نے جب عرض کی پتہ نہیں کون سا واسطہ دیا ہوگا، تو اللہ رب کریم نے ان کو واقعہ کاربلا دکھایا تھا. اس لیے آپ نے جو کنتابڑی کی ہے، جو کوانٹٹی بتائی ہے، جو کنتابڑی کی ہے، وہ قیامت تک یہی کنتابڑی رہے گی. صحیح کریکشن کر کے آپ نے تحقیق کر کے لکھا ہے. اللہ رب کریم نے در مصطفیٰ کا صدقہ اہل بیت سے محبت، صحابہ سے بہت محبت، پوائنٹان سے ہر ایک سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم ان کے باطن کے پردے کھول دیتا ہے، انہیں حشر نظر آتی ہے. دوبارہ اگر صاحب سے درخواست ہے کس موقع کے پرسپل سے نعت رسول اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ قبلہ مغرب ادھر درد ہے. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی بات سے راحت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا لوگو، قبر کا خوف نہ رکھنا لوگو، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا لوگو، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا. جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، ان کو مختار
مختار بنایا میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہو۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی ماما کی اجازت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے شرح حشر شفاعت ہوگی۔ ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے شرح حشر شفاعت ہوگی۔ ایک تیرا نام متعلق بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، ان کے علاوہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، اس وقت کے صحابہ کرام، تبع تابعین جو آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے ساتھ جہاد کرتے، آپ کے ساتھ وضو کرتے، آپ کے ساتھ سفر کرتے، وہ آپ کے واقعات کو نوٹ کرتے، دیکھتے اور اپنی زندگی کے اوپر ان کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتے۔ علامہ صاحب نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی خلقت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولا امیر المومنین کے پیچھے بندے نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ صاحب آ گیا، آپ نے سجدہ کیا، تو کئی لوگوں کو، خاص طور پر خارجیوں کے اپنے اس دور میں ارادے ہوا کرتے تھے، ان کی اپنی پلاننگ تھی شروع سے، تو انہیں جلدی تھی۔ نماز کے دوران ایک خارجی وہاں سے چپکے سے بھاگ گیا۔ جاگر اپنے خارجیوں کو کہتا ہے کہ امیر المومنین رکوع اتنے سکون سے کرتے ہیں، سجدہ اتنے سکون سے کرتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، سجدے میں باقاعدہ وقفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھی تھی، ایک وقفہ ہوتا ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ لکڑی کی طرح جسم کو کوئی حرکت اور کوئی ساکت نہیں۔ نماز عشق میں اور دنیا دار نمازوں میں فرق ہی ہوتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہو کہ اللہ رب کریم سے باتیں کرو تو نماز میں باتیں کرو، اور اگر تم چاہو کہ رب تم سے کلام کرے تو قرآن پاک پڑھو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ویسے قصہ یہ لیلا مجنوں کا ہے۔
اس کے بارے میں تفصیل آئے گی. مجنو کا نام تھا بیسیکلی کیس کا لابو مترجہ ہے کیس. تو کیس کو کسی نے کہا کہ تمہاری لائلہ فلاں جگہ پر موجود ہے. وہ سچے لوگ تھے, سچے عاشق تھے, سچائی جب بھی ہو وہ تل کر رہتی ہے. تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا. راستے میں کوئی نالی آ گئی, کوئی مسجد آ گئی, کوئی مندر آ گیا, جو جگہ آ گئی وہ دیکھی نہیں. جنہیں عشق ہے. تو جب وہ بھاگا بھاگا جا رہا ہے تو راستے میں ہمارے دور کا ایک سکا سڑا نمازی, کبھی کبھی مسجد میں گئے کبھی نہ گئے, دل کدھر ہاتھ کدھر پاؤں کدھر, وہ نماز پڑھ رہا تھا, اکیلا ہی پڑھ رہا تھا. تو کیس کو مجنو کو ہوش و واش نہیں تھا. وہ بڑی جلدی وہ مسجد کا وہ خاص علاقہ جہاں نماز پڑھ رہا تھا نمازی, وہ کراس کر گیا. صاحب تو جب اس نے کراس کی نا جگہ تو نمازی نے نماز اپنی چھوڑ دی. اس نے کیس کو مجنو کو گریبان سے پکڑ لیا. جب گریبان سے پکڑا تو ہماری طرح کے نمازی نے مجنو کو گریبان سے پکڑا. محفل میں جناب ہمارے قابل احترام فاروقی صاحب ہمارے امام ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. جب گریبان کو پکڑا تو مجنو کھڑا ہو گیا. اس سکے سڑے نمازی نے مجنو کے 2-4 تھپڑ دے مارے اور کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے. تو عاشقوں کو ہمیشہ مار پڑتی آئی ہے. عاشق ہمیشہ قربانیاں دیتے آئے ہیں. عاشق قیامت تک قربانیاں دیتے رہیں گے. نانے کا دین قائم رہے گا, قربانیاں دیں گے, دین قائم رہے گا. قربانیوں پہ قربانی ہوتی ہے, دین رہتا ہے. تو مجنو نے کھڑے ہو کر اس دنیا دار نمازی سے خوب مار کھائی. جب نمازی خوب اس کو مار چکا نا, 2-4 تھپڑ مارے, جو بھی کیا, تو نمازی نے کہا تو نے مجھے مارا, میں نے مار کھائی. تو نے مجھے ڈانٹا, میں تیری ڈانٹ سنی, میں تیری ساری باتیں سنی. مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دے. میں کوئی تیرا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. نہ خب ہے زور سے جاذبے, نہ گرمی ہے اس کے محمود میں. اس نمازی نے کہا مجھے یہ بتا دو کہ تم نماز رب کی پڑھتے ہو تو مجھے دیکھتے ہو, اور نماز 2 نمبر تو ہو نہیں سکتی. تم نمازی 2 نمبر ہو. پڑھتے نماز رب کی نماز پڑھتے ہو, دیکھتے مجھے ہو. میں دنیا کی عورت کے عشق کے پیچھے ہوں. مجھے نہ مندر نظر آتا ہے, نہ مسجد نظر آتی ہے, نہ ندی نظر آتی ہے, نہ کچھ آتا ہے. میں ایک دنیا کی عورت کے عشق کے پیچھے اس قدر اندھا ہوں. تم پڑھتے رب کی نماز ہو, دیکھتے مجھے ہو. تو اس نے کہا نمازی سن لے, بس نمازی دیکھ لی تیری نماز. نمازی کو کہا کہ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز. کیسے وہ کہتے ہیں احساس. اللہم صلی اللہ محمد اللہ. جناب فاروقی صاحب تشریف فرمائیں. ان سے بڑی مدبانہ گزارش کی جاتی ہے اس موقع کے برس میں تلاوت قرآن پاک چاہیں, نعت چاہیں, جو چاہیں, ہم منتظر ہیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله سبحان اللہ. في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله
ماشاءاللہ موضوع ادب جاری ہے. یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت, یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہمارے کو مسائل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جب سے ہم نے علامہ صاحب نے کہا کہ سریا نے آسمان سے ہمیں زمین پہ دیر مارا. سریا ہوتا ہے بلندی. بھائی وجہ کیا ہے کہ حضرت مسنا بن حارث, علامہ صاحب فرمایا نا کہ دشت پہ دشت نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دلا دیے گھوڑے ہم نے. بھائی وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کمانڈر ان چیف ہے, وہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں. حضرت مسنا بن حارث جب جاتے ہیں دریا کو طغیانی آئی ہوئی ہے, اس طرف لشکر موجود ہے, تو آپ نے کہا مشورہ کیا بھائی کیا کریں طغیانی ہے. تو مختلف لوگوں نے مشورہ دیا, جن کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے چہرہ اقدس پر, محبت اہل بیت پر اپنے سر کا احترام ہے, جنہیں وہ در مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہوئی ہے, ان کا عقیدہ دیکھیے. انہوں نے کہا ہر ملک خدا ملک ماست. مسنا بن حارث نے کہا ہر ملک خدا ملک ماست. میں سب سے پہلے اپنا گھوڑا اس پانی میں ڈالتا ہوں, میرے پیچھے آؤ. تو سب سے پہلے مسنا بن حارث نے اپنا گھوڑا اس پانی میں ڈالا, اور پوری مکمل طور پر ہماری فوج اللہ رب کریم کا ذکر کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے مکمل طور پر پار نکل گئی. کوئی نہ گھوڑا ڈوبا نہ سفر ڈوبا. تو علامہ صاحب سے بات کو اشارہ کیا ہے کہ دشت پہ دشت نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دلا دیے گھوڑے ہم نے. تو مسئلہ ہے جب سے ہم نے اپنے بڑوں کا احترام چھوڑا ہے, دوستوں کا احترام